السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم سبق نمبر 15 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ نیکی کیا ہے۔ ہر اچھا کام جو ہے وہ نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ ہر اچھا کام جو ہم کرتے ہیں وہ نیکی ہے، چاہے وہ سچ بولنا ہے، چاہے وعدہ پورا کرنا ہے، چاہے ایمانت داری سے اپنا کام کرنا ہے، چاہے دوسروں کی مدد کرنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج ہم نے اسی عنوان پر جو ہے وہ پڑھائی کرنی ہے۔ چونکہ یہ ایک نظم کی شکل میں ہے، تو اس سے پہلے بھی کافی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ نظم کو پڑھنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، جس میں آپ پہلے دے سکتے ہیں کہ تحت اللفظ سے، دوسرا ہے ترنم سے، تیسرا ہے تحت اللفظی ترنم سے۔ جیسے پہلا طریقہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کافی دفعہ پڑھا بھی ہوگا، جیسے ہے ایک شعر میں پڑھتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ترنم سے ہے، جس میں آپ کوئی بھی ملی نغمہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ترانہ پڑھتے ہیں، جیسے آپ لے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سر سے پڑھتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے تحت اللفظی ترنم سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ایک نعت خواں ہیں مظفر وارثی، آپ ان کے بارے میں یا ان کی نعت اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحت اللفظی ترنم کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ تلفظ سیکھیں۔ لبوں، دامن، نغمہ، اچھے، سچ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو وہ خاص الفاظ جن کو ہم نے تلفظ سے سیکھا۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو، پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ، دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ضیاء اللہ محسن جو ہیں اس کے رائٹر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہاں پہ 2 سوال انہوں نے پوچھے ہوئے ہیں، ٹھہریں اور بتائیں کس سے دامن کو بھرنا چاہیے؟ جی، کس سے دامن کو بھرنا چاہیے؟ نیکی سے دامن کو بھرنا چاہیے۔ کس سے دامن کو بھرنا چاہیے؟ نیکی سے دامن کو بھرنا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے ٹھہریں اور بتائیں کن کا کہنا ماننا چاہیے؟ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ کن کا کہنا ماننا چاہیے؟ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے سیکھا، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہنے والے ہیں، ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ آج ہم نے اس سبق سے 2 چیزیں سیکھی ہیں، جیسے جب بھی بات کریں، جب بھی کوئی آپ بات کرنا شروع کریں گے تو اس سے پہلے آپ سوچیں کیا میرے الفاظ اچھے ہیں، کیا یہ مناسب بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بات شروع کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اچھی بات ہے جب ہم پوری بات سن لیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم جواب دیتے ہیں تو ہمیں آسانی ہوتی ہے، سمجھ کر آپ بات اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، بالکل دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہم کچھ مشکل الفاظ جو ہیں وہ ہاتھ کشید کر لیتے ہیں، لیکن اس میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہے بولو، تولو، لبوں، کھولو۔ اچھا، لب کیا ہوتا ہے؟ لب ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پیاری باتیں، نیکی، دامن بھر لو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بچے ہو، بچے،
अच्छे, सच्चे, सच। ठीक हो गया जी। अच्छा, जानो, कहना, मानो। आगे है जी मिलजुल कर, नगमा गाओ, नेकी फैलाओ। ठीक हो गया। ये तो थे मुश्किल अल्फाज जिनको हमने हद कुशीद कर लिए। ठीक हो गया। इसके साथ हम नए अल्फाज देखते हैं मश्क के। तो सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मायने: तोलना, वज़न करना। यहाँ ये लफ्ज़ सोचने समझने के लिए इस्तेमाल हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए नज़्म में जैसे इसके मतलब दो हैं। जैसे आप कोई वज़न की चीज़ तोलते हैं, जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो चावल तोलना, गंदम तोलना, आटा तोलना। ठीक है। और यहाँ पर तोलने से मुराद यहाँ पर सोच समझ कर बात करना, सोच समझ कर कोई फ़ैसला करना, उसको कहना तोलना। तो ये दो लफ्ज़ों में यानी दो मायने में ये इस्तेमाल होता है तोलना। अगला लफ्ज़ है नगमा, गीत गा कर पढ़ी जाने वाली नज़्म। एक मतलब है गीत, दूसरा है गा कर पढ़ी जाने वाली नज़्म। जैसे मैंने आपको बताया है तरन्नुम से जैसे आप पढ़ते हैं। दूसरा देखें दामन, झोली, दामन झोली। प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी। ठीक हो गया। इस तरह आज हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, जिसका अन्वान नेक बनो नेकी फैलाओ। ठीक है। इसमें आज हमने पढ़ाई की है, पर नज़्म पढ़ने के 3 तरीके देखे हैं। उसके बाद हमने मुश्किल अल्फाज हाथ कुशीद किए हैं और साथ हमने अल्फाज मायने किए हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।